یہ سوال ہے مفتی صاحب، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سال خوشی ہوتی ہے، پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی، ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ، پونے 15 سے 15 سمجھ لیں آپ بچے، الحمدللہ اللہ برکت دے، تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے، جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں، کچھ فروری میں آئے ہیں، کچھ مارچ میں آئے ہیں، تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے، جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی، اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں، عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں، مبارک باتیں لیتا بھی ہوں، مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں۔ اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا، اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے۔ یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے۔ وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے نہیں، ہے نا تصور، تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی۔ تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان، بتیاں بھی لگاتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھے چپل بھی پہنتا ہے، مبارک بادیں بھی دیتا ہے۔ نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے، سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے، نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے، ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے، بڑا دن ہے۔ لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا، یہ منع ہے۔ ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی، آسان ہے جمعے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت۔ تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے، تو یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں، سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار، ہفتہ، جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا، مبارک دن۔ عیسائی یہودیوں کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار۔ چرچ جاتے ہیں نا، اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا، تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے پیر نہیں، حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے، تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی، نہیں، واپس جمعے کو چلے جاؤ۔ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ، مبارک بادیں دینا نہ شروع کر دیں، منانا نہ شروع کر دیں۔ تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے، اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ۔ اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے، اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہے، منانے کے لیے نہیں ہے۔ تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں، جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے، مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا۔ عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں، یہ صبح کے وقت۔ عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت۔ غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے، اور صحیح ہے نا۔ اسلام میں تہوار دن میں، رات میں نہیں ہے۔ راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں؟ بولو۔ شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا، جمہور عبادت کے قائل ہیں، تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا، لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے۔ تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی، اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں الٹا ہے، ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات، وہ رات میں جشن کرتے ہیں۔ تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں، منا کب رہے ہو؟
رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلے آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی, مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے, بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے. 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں, متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا, فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا, یکم شوال کو. کیوں, تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے, 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے, 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے, پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, چیچا وطنی میں نہیں, یا کچھ کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر نازم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ
کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی ہے، وہابڑے، اور یہ ان کو کیا پتا، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم، آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے. میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائے آؤ، میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو، اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے، قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہاں بڑے اور یہ، اور لکھ دو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے، آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی، کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا، آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ، میں بھی روزہ رکھے. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار، تیرا بیٹا پاس ہوا ہے، تو مجھے بریانی کھلائے گا، تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا، میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی، ولیمہ ہے، ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے، ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ، آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیر کا رکھا ہے، 12 کا وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں، ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے، ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں، حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا، بے تو اتنا گھنٹہ بیان کیا تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہے بھائی، ہم بتا سکتے ہیں، ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا، اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا، وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں، ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے، آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بد دعا بھی نہیں کر سکتے، تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا. اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے، کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے، کون کھا رہا ہے، یہ ہمارے ہیڈ ایک، یہ پولیس کا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی، پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے، تو گورنمنٹ جانے، اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں، پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پھڈے بازی نہ کرو، لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو، بس اس سے نقصان ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹینشنوں کے اسباب سے بچا جائے، پریشانیوں کے اسباب سے بچا جائے، کیونکہ جب سبب نہیں ہوتا تو اس پہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں پریشانیاں اور ان کے اسباب کی طرف. کیا خیال ہے بھائی؟ کون کون سی چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں ڈائری میں، اور دیکھیں کہ یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے، اس کو نکالا جائے. یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے، اس کو بھی مارکیٹ سے. بارش مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گئی کراچی میں، بہت ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، بہت سست سے. تھکا ہوا تو میں ہوں، میں رات کو سویا نہیں ہوں بھائی. جہاز میں جو تھوڑی دیر میں نے کمر سیدھی کی ہے میں سویا ہوں. پریشان آپ لگ رہے ہو مجھے. تو آپ لسٹ تیار کر لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لسٹ تیار کر لو. یہ پریشانی مہنگائی نمبر 2، آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، بیماری، اور گٹر کے ڈھکن کراچی میں تو اتنی ہے کہ
सिर्फ कराची की टेंशनों से पूरी डायरी भर जाएगी, ओरिजिनल टेंशन है उसके बाद शुरू होंगी। गटर के ढक्कन, फलाना ढिमकाना, लिखते चले जाओ, लिखते चलो, एक्सीडेंट से खतरा लिखते चले जाओ, करंट लगने का खौफ। तो आपने तमाम टेंशनों से बचने के लिए अब आपने माहिरीन को बुलाया, यार मेरी जिंदगी में मुतवक्के टेंशनें ये हैं, इन तमाम को मैंने अपनी जिंदगी से दूर करना है, तो इसके लिए मुझे हल बताओ। मुझे डर है करंट लगने से कहीं खुदा न खास्ता मर न जाऊं। तो वो कहेगा भाई ये नए सिरे से आप वायरिंग करवाएं अपने घर की, यही होगा ना। आप कहते हो मुझे डर है कि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ शुगर पेशेंट हैं जिनके किडनी जवाब दे गए, गुर्दे जवाब दे गए, तो मैं नहीं चाहता मुझे शुगर की टेंशन हो। वो कहेगा भाई आप अभी पहले तो शुगर का एक टेस्ट कराओ, अगर थोड़ा सा भी इम्कान है तो ये एक्सरसाइज और ये खुराकें आपको बता रहा हूँ, आपने सबब वो भी इख्तियार करना शुरू। आपने देखा यार वो फला शुगर का पेशेंट नहीं था लेकिन बैठे बैठे गिर गया, हार्ट अटैक हुआ, वॉल डले हुए हैं, चला भी नहीं जाता, फिरा भी नहीं जाता, एक जिंदगी अजाब बन गई उसकी। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए कि जी मैंने जो डायरी तैयार की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि कौन कौन सी टेंशन इंसान को टेंशन देती हैं, तो उसमें ये भी था दिल की बीमारियां। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट जरा मेरा दिल विल चेक करके बताओ। उसने बताया इतनी ब्लॉकेज है, एडवांस में आपने ऑपरेशन करा लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये टेंशन से भी आप क्या हो गए, बोलो, पाक। बेरोजगारी की टेंशन के लिए आपने कारोबारी लोगों से राब्ता किया। बहरहाल आपने पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर भी आप टेंशन फ्री होगे क्या? देखो एक दुनिया में शख्सी, मैं माइकल जैक्सन का बार बार मिसाल क्यों देता हूँ, वो एक ऐसी मिसाल है कि ये जितनी मैं बयानात में मिसालें देता हूँ ना, सारी माइकल जैक्सन पे फिट हो जाती हैं। गुर्बत टेंशन है, माइकल जैक्सन अमीर था गरीब था? बोलो, अमीर था। गुर्बत वाली टेंशन के असबाब उसने दूर कर दिए, उसके पास कमाने का जरिया था, और ऐसा जरिया एक एक ठुमके 2-2 करोड़ रुपए के थे उसके। एक ठुमके की जो माहिरीन कहते हैं, माहिरीन ठुमकी याद, वो कहते हैं एक एक ठुमका कितने करोड़ का था? 2-3 करोड़ एक दफा हिलने के ले लेता था वो। भाई वो हिला है ना, मैं और आपके हिलने की क्या हैसियत, वो हिला है, वो मामूली आदमी नहीं है। चड्डी बनियान उसके करोड़ों रुपए में बिकते थे, चड्डी बनियान। माइकल जैक्सन की चड्डी है, माइकल जैक्सन का बनियान। दूसरा, बीमारी टेंशन, उसने डॉक्टर पाले हुए थे। ऐसे नहीं हम गरीबों की तरह बीमार हो रहे हैं तो खांसते हुए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, और वो पहले से थर्मामीटर मुंह में लगा देता है हमारे, ताकि शोर ना मचाए क्लिनिक में बैठ के। ठीक है, डॉक्टर ये भी कर रहे हो, थर्मामीटर रख के चले गए, शोर मचा रहे होते हैं ना लोग, चुप करके बैठा रहे आराम से। ऐसा नहीं था, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर हर वक्त उसके पास रहते थे जो उसको चेक करते रहे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बीमारी की टेंशन से बहुत दूर, उसे बीमार होने का कोई खतरा नहीं था। इतने जबरदस्त बीमारी से बचने के असबाब इख्तियार करना मुमकिन ही नहीं है। मैं और आप नजले के मरीजों से सिर्फ मुसाफा नहीं करते, गले मिलते हैं, और वो जिसको नजला ना भी हो उससे हैंड शेक भी नहीं करता था, हाथों में ग्लव्स, उसके बाद मुसाफा, ताकि गरीबों के जरासीम अमीरों में ट्रांसफर ना हो। समझ रहे हो? ये पागल होने की अलामत है। ये जो मादा परस्त आदमी ऐसा ही पागल होता है। और हम देख रहे हैं आज ये जितने भी आजकल आ रहे हैं ना, जो दुबई जैसा होना चाहिए पाकिस्तान, एक्चुअली मौलवियों को यहाँ से, ये सारे आपको डिप्रेशन के मरीज बनाएंगे। शुक्र करो तुम्हारी सोसाइटी में मौलवी है, वो कह रहा है ये टेंशन है ही नहीं, बाढ़ में जाए यार, मरो टेंशन से। इसी टेंशनों में जियो, मरो, कोई मसला नहीं है। हाँ, खुद से असबाब इख्तियार ना करो, वो खुदकुशी है, वो हराम है। तो शोहरत, बाज लोगों को शोहरत चाहिए होती है, वो मशहूर ना हो तो टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो शोहरत के असबाब माइकल जैक्सन ने बहुत इख्तियार किए, बहुत ज्यादा असबाब थे उसके पास शोहरत के। दुनिया का मशहूर तरीन आदमी के, जिसको एक मौलवी भी जानता है, इतना मशहूर, एक मौलवी क्या सारे मौलवी जानते हैं। तो शोहरत, इज्जत इतनी, कहीं भी जाए दुनिया झुक झुक के सलाम करो, हाथ लगाने के, भाई हाथ लगाए। किसी ने माइकल जैक्सन को छुआ भी हो, सारी जिंदगी बताता रहेगा मैंने छुआ था उसको, मैंने हाथ लगाया है, इतनी इज्जत, वगैरह 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 वगैरह। तो मौत से और परेशानियों से बचने के तमाम तरीन असबाब अगर इस कायनात में किसी ने इख्तियार की है, जिसकी एक मौजूदा मिसाल जो हमारे सामने है, हुए होंगे बहुत से लोग लेकिन हमारे इल्म में नहीं है, जिसका सबको इल्म है, उस शख्सियत का नाम क्या है? माइकल जैक्सन। अच्छा, ये सारी छोटी छोटी टेंशनें, गरीब होना, ज्यादा मशहूर ना होना, ज्यादा सेहतमंद ना होना, ये थोड़ी थोड़ी, सबसे बड़ी टेंशन मौत है या नहीं है? अगर एक आदमी को दुनिया में कहा जाए या तो पैसा या जिंदगी, तो वो किसको तरजीह देगा? जिंदगी। वो बेवकूफ होगा तो खुदकुशी की तरफ जाएगा, लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं ऐसे पैसे का करना ही क्या जब जिंदगी ही ना हो। तभी तो ये डाकू लोग किडनैप करते हैं और बोलते हैं मार देंगे, इतने करोड़ रुपए दे दो। तो लोग कहते हैं यार जिंदगी बचाओ, करोड़ों को छोड़ो।
دنیا کی سب سے بڑی ٹینشن بیوی سے بھی استغفر اللہ، یعنی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ موت ہے بھائی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ ایک خاتون نے میرے کسی بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں اس بندے کے بیان سن سن کے ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، یہ عورتوں کے خلاف اتنا بولتا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں نے دیکھا، یہ صرف مردوں کے حقوق بیان کرتا ہے اور عورتوں کو اس نے ایسا نیچا دکھا دیا جیسے ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو میں ان خاتون سے کہوں گا، آنٹی ہیں یا بچیوں کی طرح ہیں ہماری، یا بہنوں کی طرح ہیں، جو بھی ہیں، مجھے ان کی ایج نہیں پتا، یہ آپ کو شیطان نے غلط فہمی میں ڈالا ہے۔ خدا کی قسم جتنے حقوق میں خواتین کے بیان کرتا ہوں نا، جینین حقوق، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حقوق کا لیبل، شور شرابہ، اور ایک ہوتا ہے واقعی میں حقوق۔ تو جو واقعی میں حقوق ہے نا وہ اسلام ہی دیتا ہے اور وہ علماء ہی بتاتے ہیں، اس سے آپ کو پائیدار حقوق ملیں گے۔ ایک ہے ڈرامے بازی، ڈرامے بازی والے حقوق جو یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ خواتین کے رائٹس کے نام پہ بکواسات کر رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دے دو، بغیر کپڑوں کے بھی وہ گھومے، عورت کو آزادی دے دو، وہ چڑیوں میں گھومے، اس کی مرضی ہے، برقع نہیں پہناؤ۔ اور بھائی یہ حقوق نہیں ہے، یہ مردوں کے حقوق ہیں۔ مردوں کے حقوق یہ ہے کہ تو برقع کیوں پہنتی ہے؟ مرد تو چاہتا ہے یاشی۔ مردوں کے حقوق یہ ہے کہ اس کو عورت ہر وقت ہر جگہ ہر اینگل سے نظر آئے۔ اس میں مزے عورت کے نہیں ہیں، مزے کس کے ہیں؟ آدمیوں کے مزے ہیں۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے مردوں کے مزے چھینے۔ دیکھو جب ہم شرعی پردے پر بیان کرتے ہیں کہ بھابیاں دیور سے پردہ کریں تو بھابی کو کم تکلیف ہوتی ہے، دیور کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مزے کس کے چھن رہے ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیور۔ جب ہم کہتے ہیں سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہنوئی کے سامنے آئے، اس سے بے تکلف ہو، تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بہنوئی کو۔ وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، صرف اس خاندان کی ایک بیگم، وہی تو سالیوں سے بھی فری ہو رہا ہوتا ہے، تو مزے تو سارے کس کے خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھو کو ایجوکیشن کھولو، اس میں لڑکوں کے ایڈمیشن زیادہ ہوں گے، اور لڑکیوں کے الگ کوئی ادارہ کھولو اور لڑکوں کا الگ، اس میں لڑکے آئیں گے ہی نہیں۔ ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہے ہمارے جاننے والے، انہوں نے ایک انگلش لینگویج سینٹر کھولا۔ میں نے کہا آپ تو مذہبی آدمی ہو یار، کو ایجوکیشن کیوں کھولا لڑکے لڑکیوں کو؟ کہہ رہے ہیں یار خالی لڑکوں کا کھولو تو لڑکے آتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں آ رہی نا میرے خیال ہے بات سمجھ میں، کہہ رہے صرف لڑکوں کا ہم نے جب لینگویج سینٹر کھولتے ہیں تو لڑکے ہیجڑے بھی نہیں آتے اس میں، لڑکے تو دور کی بات۔ ہاں صرف لڑکیوں کا کھولو تو لڑکیاں آ جائیں گی اس میں، صرف لڑکوں کا کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کھولو لڑکے نہیں آتے، 2-4 آ جائیں گے، ان کی بھی پتہ نہیں اب تحقیق کرنی پڑے گی، وہ لڑکے ہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہوں بعض دفعہ میں، تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکے بھی نہیں آتے، اس لڑکے آتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کو ایجوکیشن میں مزے لڑکیوں کے نہیں ہیں، مزے کس کے ہیں؟ لڑکوں کے زیادہ مزے ہیں۔ عیاشی کس کی ہے؟ لڑکوں کی۔ تو میں جب عورت کو کہوں گا کہ پردہ کرو، میں کیا اسلام کہتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے بھائی، تاکہ مردوں کے مزے نہ ہو، اور مرد تمہاری طرف جب آنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس تمہیں بیوی بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو، اور بیوی بنانے کے بعد تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں، 20 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کندھوں پہ۔ تو وہ جو لبرل انٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں کسی کی بھی وائف نہیں بننا، ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ہم گرل فرینڈ میں ہی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو شیطان نے الو بنا دیا ہے، گرل فرینڈ میں بننے میں آپ لائف کو تھوڑے دنوں کے لیے انجوائے کر رہی ہو۔ میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو بھی خواتین کو غصہ آتا ہے کہ عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے، تو یہ گرل فرینڈ کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں، اس کے بعد وہ گرل فرینڈ بھی نہیں بنائے گا، پھر ترسو کی محبت کو۔ تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سارے حقوق بیان کر رہا ہوں، تو اس پہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں کہ اس کی بندے کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اس بندے کی وجہ سے ہم۔ میں جب عدالتی خلا پہ بات کرتا ہوں کہ عدالتی خلا جو ہے یہ عورت نہیں خلا لے سکتی، یہ بھی عورت کا حق، عورت کو فائدہ ہے اس میں، جس طرح سے یک طرفہ خلا خواتین لے رہی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑنی ہے، وہی ہوگا گرل فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ، کیونکہ مرد کو کہے یار میری ہے ہی نہیں ہے، جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے۔ اپنی چیز کو انسان دل بھی دیتا ہے اور اپنی چیز پہ خرچ بھی کرتا ہے۔ جب یہ رہے گا یار اپنی ہے ہی نہیں، جب چاہے جا سکتی ہے، تو وہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرے گا، وہ بیوی والی محبت نہیں دے گا۔ پھر عورتیں کہتی ہیں پر مرد کو بھی تو رائٹ ہے، جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے۔ رائٹ ہے، لیکن کتنوں نے چھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جب کیونکہ مرد ویسے ہی سپیریئر ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اس کو اگر شریعت چھوڑنے کا رائٹ نہیں دیتی، ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا، وہ آتا ہی نہیں گھر میں، کیا کر رہا، اس کو پولیس لے کر آتی گھر میں، وہ تو پاورفل ہے نا، اس کو کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا آپ کے پراپر حقوق دینے پر۔ اس کو صرف ایک چیز مجبور کر سکتی ہے، وہ یہ کہ اس کو یہ احساس ہو جائے یہ میری ماتحت ہے، بس یہ احساس اس کو مجبور کرے گا کہ اس کے حقوق دے، طاقت نہیں مجبور کر سکتی۔ تبھی تو انگریز حقوق نہیں دیتے، وہاں تو قوانین اتنے مضبوط ہے، کوئی ایک پیالی چائے نہیں پلاتا بیوی کو۔ تو صاحب یہ باہر کی دنیا کے ڈھونگ ہیں جو ہم اس کے پردے چاک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے خواتین کو جو لان تان کرنا ہوتا ہے نا وہ نہیں کیا کرو۔
وہ نہیں کیا کرو. ورنہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا, بولیں یہ مولوی جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا, جاؤ پھر کسی انگریز سے شادی کرو. یہ کہہ رہے میرا نمبر دے دو, تو پھر جاؤ وہاں جاؤ نہ, کرو نا شادی, پتہ چل جائے گا تمہیں. وہ پھر دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, نائس ٹو ٹھش پش کر رہا ہوتا ہے انگریز, گالی والی نہیں ہے اس کی زبان پہ. تو ایسی کیا ایسی خوش اخلاقی کا جس میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو, اور باہر کتنوں سے چکر چل رہے ہوں یہ بھی نہ پتا ہو. یہاں کا آدمی گالی گلوچ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن خدا کی قسم جو حقوق وہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, اس پہ 2-4 گالیاں اتنی افورڈیبل ہیں, وہ نہیں دینی چاہیے گالیاں, اچھا کام نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہاں نیک مسلمان مرد ہیں جو ساری زندگی حقوق اٹھاتے ہیں, اگر ان کی بیوی بولے کہ آپ بد اخلاق ہو, گالی نہ دیا کرو, گالی نہیں دیا کرو, اچھا یہ بری بات ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے میں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دوں گا, میں نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ الفاظ استعمال کروں گا, بالکل پولائٹ. لیکن گیس کی بجلی کا بل میں نہیں دوں گا, گیس اور بجلی کا بل میں بولو نا نہیں دوں گا. ویسے تو اب اللہ کا شکر ایسے بغیرت ہماری سوسائٹی میں آنے لگے ہیں جو نہیں دیتے, کہتے ہیں بیوی کمائے گی وہ اپنا کھائے گی, ہم اپنا کھائیں گے. یہ بغیرت ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, اس میں بغیرتی پہ غیرت کا لیبل لگایا جاتا ہے, حقوق کا لیبل. دنیا میں یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے, یاد رکھو. ظلم ہوتا ہے لیکن اس پہ عدل کا لیبل لگایا جاتا ہے. جیسے عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے تھے, غیرت مند کہتے تھے. تو جیسے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ظلم ہے نا, ایسے ہی بغیرتی کے نام پہ بغیرتی کو عدل کا نام دینا, حقوق کا نام دینا, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ظلم ہے. تو آپ بول دو کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کیا کروں گا کہ گیس کا بل آدھا تم آدھا میں, بجلی کا بل آدھا تم آدھا میں, بچوں کا خرچہ آدھا تمہارا آدھا میرا, ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے اور رات کو ہماری ملاقات ہوگی. کوئی کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے, تو نائس ٹو میٹ یو ہی رہ جائے گا, پھر کچھ بھی نہیں رہے گا بھائی. خیر ہم اپنے ٹینشن سے پتہ نہیں دماغ ادھر کیوں چلا جاتا ہے میرا بار بار. ہاں تو مجھے یہ بات بتاؤ, دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن موت, سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, موت. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے یا موت, تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بھائی پیسے لے لے یار, زندگی چھوڑ دے. یہ جو جبری طلاق ہے نا, جبری طلاق, اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں نا جبری طلاق واقع نہیں ہوتی, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے طلاق اور غلام آزاد نہیں ہوتا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی پاگل ہو جائے وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا. کوئی سو رہا ہو اور نیند میں ڈیورس دے دے تو ڈیورس واقع بولو نا نہیں ہوتی. کوئی مجنون ہو گیا یا کوئی ڈپریشن کا ایسا مریض ہے کہ جب اس کو ڈپریشن ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں کیا بول رہا ہوں, ایسی بیماریاں بھی ہیں. کوئی غلط دوا کھا لی اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں. تو حدیث کے مطابق ایسی کنڈیشن میں ڈیورس واقع نہیں ہوتی, کیونکہ آپ الفاظ کا بھی ارادہ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا بولتے ہیں کہ جب کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو طلاق دلواتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دے ورنہ تجھے گولی مار دوں گا, تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کے رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, لہذا حدیث کے مطابق آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط استدلال ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اصل میں ایسے موقع پہ ہم فقہا کیا کہتے ہیں, فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اگر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو گئے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر, تو بیوی اور جان میں سے جان کو ترجیح نہ دیتا. یہ اس وقت تو پورے ہوش و حواس میں اس نے سوچا کہ بھائی ایک طرف بیگم ایک طرف زندگی, احون البلیتین کو اختیار کرو. 2 مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت, جان گئی تو بیوی تو ویسے ہی جائے گی. تو وہ اس وقت اتنا ہوشیار ہوتا ہے نا, اس سے پہلے ہوشیاری کا کام اس نے کیا نہیں ہوتا, تو اس لیے ڈیورس واقع اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بیوی کا کیا قصور ہے, تو طلاق کے حکام میں شریعت نے بیوی کا قصور یا قصور نہ ہونے پر شرعی احکام کا مدار نہیں رکھا ہے. کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو ڈیورس دے دیتا ہے تو کیا قصور تھا بیوی کا بھائی؟ ہاں اس حکم میں حکمت کیا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. حکمت کیا ہے, اس کا ہیلا کیا ہے بچنے کا؟ کوئی ایسی مجبوری میں آ جائے تو کیا ہیلا اختیار کرے کہ وہ ڈاکو بھی بھاگ جائیں اور طلاق بھی نہ ہو, تو وہ ہیلا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جبری طلاق بھی بہرحال واقع بولو ہو جاتی ہے. اور یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں جو احناف حنفیہ کے خلاف کہتے ہیں نا, یہ دیکھو جبری طلاق واقع کر کے مرد پہ ظلم کر رہے ہیں, مرد پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جبری خلا کے تو قائل ہیں, یعنی مرد نہ بھی چاہتا ہو تو بیوی ٹاٹا کر کے نکل جائے, کمال کی بات, اور وہ اپنی زبان سے دے رہا ہے تاکہ جان بچا لوں. اس کے قائل نہیں ہے کہ زبردستی نہیں ہو سکتی, یعنی جج زبردستی کر سکتا ہے کہ جب چاہے کسی کی بیوی کو طلاق کی ڈگری پکڑا کے مرد کو بولے اب تم رنوے گھومو ساری زندگی. وہ تو زیادہ بدترین جبر ہے, اس میں پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اس لیے میں عدالتی خلا کے خلاف ہوں.
کہ یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. تو آپ جب بھی زبان سے طلاق کا لفظ نکالیں گے ہوش و حواس کی حالت میں تو ڈیورس واقع ہو جائے گی. خوب سمجھ لو. پھر یہ نہیں کہنا میں دباؤ، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں فتوی لکھوانے کے لیے کہ میں بہت دباؤ میں تھا. جتنے بھی دباؤ میں تھے زبان سے دے دی تو بہرحال ہو جائے گی. جی شراب کے نشے میں بھی ہو جائے گی. اگر شراب خود پی ہے اور طلاق دی تو ہو جائے گی. شرابی کہتے ہیں میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، ہوش و حواس نہیں تھے میرے. تو کمبخت تو نے بیوی کو کیوں نہیں دی پھر طلاق؟ ماں کو کیوں نہیں دی، بہن کو کیوں نہیں دی؟ بیوی کو ہی دے رہا ہے اور دے بھی غصے میں رہا ہے. اس سے پتا چلتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، جو غصے کا کام ہے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر تو لوگ دھڑا دھڑ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے، جبری طلاق، مردوں پہ ظلم ہوگا. 1400 سال سے اسلام آیا ہے، کتنوں نے زبردستی دلوا دی ہے بھائی؟ اور کیوں دلوائے گا کوئی؟ کسی کا دماغ خراب ہے. اور اگر دلوائے گا تو اس کا تدبیر بھی ہے، اس سے بچنے کی ہیلا بھی ہے، تدبیر بھی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عدالتی خلا کی تو 2 ٹکے کی حیثیت ہے نہیں الحمدللہ. اس پہ میں الحمدللہ اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. مظلوم عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بعض عورتوں پہ واقعی ظلم ہوتا ہے تو آپ پھر زبردستی ہی طلاق کا لفظ شوہر کی زبان سے نکلواؤ گے تو یہی حل ہے. عدالت میں جاؤ گے، عدالت تو شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی رحمت ہے عورت کے لیے کہ اگر کوئی مرد تمیز سے نہیں دے رہا ہے ڈیورس، تو ہم نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کے حالات جن کے مرد مارتے تھے، پیٹتے تھے، ظلم کرتے تھے اور طلاق بھی نہیں دیتے تھے، کوئی حل نہیں تھا. تو ایسا ہی ہوا، ان کے چترول لگے اور انہیں زبان سے طلاق نکالی ہے. لیکن ریٹن طلاق جبری نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھو. تحریری طلاق زبردستی اگر گن پوائنٹ پہ پھر وہ واقع نہیں ہوگی. خیر میں جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں، اور سب سے بڑی دنیا میں ٹینشن کون سی ہے؟ موت. تو مائیکل جیکسن نے اتنے ٹینشنوں کے اسباب اختیار کیے اور مرا مجھ سے بھی کم عمر میں. میری عمر مائیکل جیکسن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، حالانکہ میں نے وہ اسباب اختیار، میں نے تو ٹینشنوں کے جتنے بھی دنیا میں اسباب تھے ان میں سب سے بڑے اسباب اختیار کیے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور ایک نہیں، ہول سیل کے حساب سے. دیکھو ایک شادی کا مطلب ایک شادی نہیں ہوتی، 4-5 سالے بھی ہوتے ہیں، پھر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. 2 کا مطلب 2 بیویاں نہیں ہیں. بہت ہلکی بات کی آپ نے، یہ بہت ہلکی، بہت گھٹیا، یعنی ہلکی سوچ ہے آپ کی. 2 کا مطلب ڈبل سالے، ڈبل سسر، ڈبل ساس. 3 کو مطلب 3 سے اس ملٹی پلائی ٹینشن کو ملٹی پلائی کر دے 4 کے ساتھ. مجھے مائیکل جیکسن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں تو لوگوں کے کورونا کے دنوں میں لوگوں سے گلے ملتا رہا ہوں. نہ میرے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے، بات کو وہ سمیٹتا ہوں، آپ ٹینشنوں کے اسباب اعتدال سے اختیار کریں. ٹینشنوں سے بچنا آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ میں ایئرپورٹ کے واقعہ سنا دوں، وہ صاحب کہنے لگے اصل میں ایکچولی پاکستان میں ایسا وہ بہت بہتیاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی جاپان میں ٹوکیو میں وہاں موجود تھا. ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہوا ہے، دوسرے جہاز نے لینڈ کیا اور اڑا دیا کھڑے جہاز کو. یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے یار کتنی کرپٹ حکومتیں ہماری کہ کھڑے جہاز